धरनों पड़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? JIT रिपोर्ट के 4 दिन 4 इजलास हो चुके। वजीर आजम JIT रिपोर्ट का कानूनी तोड़ ढूंढ रहे हैं। मंझे हुए वकला से राब्ते में है। अदालत को मुतमईन करने के लिए नई कानूनी टीम की नहीं, मजबूत सबूतों की जरूरत है। अपोजिशन सिर्फ वजीर आजम को घर भेजने पर बजिद है। हुकूमती इत्तेहादी साथ खड़े हैं। दीगर इदारों में एहतसाब के मुतालबात जन्म ले रहे हैं। सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान में पुलिस मुस्तकिल दहशतगर्दों के निशाने पर है। 4 दिन में 2 सीनियर अफसरान समेत 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। मुंतशिर गिरोह मिलकर मुनज़्ज़म कार्रवाइयां कर रहे हैं। हुकूमत को मुहाफिजों के तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतजाम करना होगा। और मुतासरा माँ से एड्स बच्चे में मुंतकिल ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स की मेहनत रंग ले आई। 78 में से 77 बच्चे मूजी मरज से बच गए। बड़ी कामयाबी है। दीगर सूबों को भी फायदा उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। JIT रिपोर्ट को सामने आए 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में वज़ीर आज़म इस मामले पर अब तक 4 इजलास बुला चुके हैं। मुस्तकिल मुशावरत हो रही है। कल उन्होंने अपनी कानूनी टीम से इस सारे मामले पर मुशावरत की और आज काबीना को उस मुशावरत से मुताल्लिक एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना के इस इजलास की खुद सदारत की और वाज़े अल्फाज में बताया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देने वाले। हुकूमत इस मामले पर कानूनी जंग लड़ने जा रही है। पीर से शुरू होने वाली पनामा केस की समाअत में अपना भरपूर दिफा किया जाएगा। इस हवाले से 3 वकला पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी जा रही है और इसके अलावा अपोजिशन की रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जवाब के लिए भी हिकमत अमली तय कर दी गई है, जिसके लिए कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होने जा रहा है। काबीना को वज़ीर आज़म ने सारी प्लानिंग से आगाह किया और ये भी वाज़े किया कि उनके खानदान ने सियासत में कुछ कमाया नहीं, अलबत्ता खोया बहुत कुछ है। उनके या शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं और JIT रिपोर्ट ज़ाती कारोबार के बारे में मफरूज़ों और इल्ज़ामात का मजमुआ है। नून लीग ने इस्तीफा का मुतालबा करने वालों के मजमूई वोटों से ज़्यादा वोट लिए हैं, ये उनका कहना है और किसी साजिशी टोले के कहने पर वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इजलास को इस बात से आगाह किया गया कि पीर को हुकूमती कानूनी टीम शरीफ खानदान से मुताल्लिक JIT के रिमार्क्स पर भी सवाल उठाएगी और जो रिमार्क्स रिपोर्ट में दिए गए थे उन्हें खारिज करने की दरख्वास्त की जाएगी। मिसाल के तौर पर JIT ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि वज़ीर आज़म कतरी ख़त को लेकर पुरएतमाद नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा रिपोर्ट में कैप्टन सफदर के मनफी रवैये की भी निशानदही की गई थी। JIT के इस तरह के जो तमाम रिमार्क्स हैं उस पर एतराज़ात उठाए जाएंगे, जबकि JIT रिपोर्ट का निकात के साथ जवाब देने के लिए साबिक एडवोकेट जनरल ख्वाजा हारिस के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। मुख्तसरन ये कि पीर की समाअत के लिए हुकूमत पूरी तैयारियां अपनी कर रही है और इस बार वज़ीर आज़म खुद तमाम मामलात की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बयानबाजी है उसका सिलसिला अब भी जारी है। आज हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह और अपोजिशन की जानिब से खुर्शीद शाह मुखातिब हुए हैं। दोनों क्या कह रहे थे, पहले आपको ये सुनवाते हैं। JIT जो है वो किसी जगह पे जाए बगैर दुनिया में हर जगह पे पहुंची है। ये JIT थी या JNIT थी कि जो हर जगह पे पहुंची है और हर जगह से हर चीज़ जो है वो उसके पसंद की थी वो ले आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने JIT की रिपोर्ट को जो है वो एक बायस डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया है और ये फ़ैसला किया है कि इस डॉक्यूमेंट को या इस रिपोर्ट को मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा में जो है वो भरपूर जो है वो एविडेंस के साथ दलील के साथ जो है वो इसको रिबट किया जाएगा। कि आप अदालत से मुहाज़ारा करना चाहते हैं, टकराव लेना चाहते हैं। आपने पाकिस्तान के अदारों को जिस तरीके से मलायन किया है और उसका नुकसान जो रियासत को पहुंचा है, कोई पीछे हो न हो मगर पीपल्स पार्टी अपने अदारों के पीछे खड़ी है। आपने क्या इस मुल्क के लिए किया है सिवाय वो अदारे बनाए हैं, वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिनमें आपकी जेबें भरी हैं। कि नवाज़ शरीफ पहले अखलाकी तौर पे उनको जाना चाहिए था,
اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وزیر اعظم کے لیے ایک منٹ بھی ترس جائے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ہی موقف آپ نے جانا، دونوں ہی ایگریسو موڈ میں ہیں اور سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ وہاں سے کیا فیصلہ آتا دکھائی دیتا ہے اور حکومت کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کتنا کام کرنے والی ہے، اس پر اب ہم بات کریں گے۔ ہمیں سینئر جرنلسٹ مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ 4 دن ہو گئے، 4 دنوں کے اندر 4 وزیر اعظم اجلاس بھی بلا چکے ہیں، اب کل پارلیمانی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر مشاورتیں بھی ہو رہی ہیں، تجاویز بھی آ رہی ہیں، جی آئی ٹی رپورٹ میں خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، کوئی حاصل حصول نظر آ رہا ہے آپ کو ان سب اجلاسوں کا یا بس حکومت کا جانا طے ہو گیا ہے؟ جو اس وقت دو بہت واضح پوزیشنز ہیں، ایک پوزیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اخلاقی طور پہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں، اور دوسرا حکومتی موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک جو ہے وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی غالباً بہت زیادہ میرا خیال ہے ٹائم وقت نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ پیر کو جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں سپریم کورٹ کیا پوزیشن لیتی ہے، کیونکہ اس دن دونوں پارٹی جو ہے اپنے اپنے آرگومنٹ دیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ بہت دیر تک چل پائے گا۔ میرا خیال میں ہو سکتا ہے کہ پیر کے ہی دن سپریم کورٹ دونوں پارٹیز کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو کنکلوڈ کر لے، حالانکہ اس چیز کا قوی امکان ہے کہ جو حکومتی وکلا ہیں وہ تھوڑا سا وقت چاہیں گے، لیکن یہ معاملہ بہت زیادہ عرصے نہیں چل سکتا۔ میرا خیال ہے اگر چند دنوں کی بات نہیں ہے تو چند ہفتوں سے زیادہ یہ معاملہ آگے نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو مظہر صاحب پیپلز پارٹی کی طرف اگر ہم دیکھیں، پچھلے 4 سال میں جب بھی حکومت کسی مشکل میں پڑتی ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے، لیکن آج خورشید شاہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اگر آپ اس کو سنیں، صاف صاف کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اداروں کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے رویے میں چینج، اداروں اور حکومت میں کسی کلیش کا اشارہ آپ کو مل رہا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے اس وقت اداروں کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو ایک نئی بات آج صبح بابر اعوان صاحب لے کر آئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بات سامنے نہیں آئی تھی، اور وہ انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ یہ عمران خان کے بیہاف پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا بھی آج کے دن تک موقف یہی رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں اور مسلم لیگ نون کسی اور کو وزیر اعظم نامزد کر دے۔ آج جو بابر اعوان صاحب نے پہلی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ نیا وزیر اعظم ہمیں نہیں بلکہ نئے انتخابات چاہیے، یہ ایک بہت ہی مختلف بات ہے، اور اس پہ غالباً تمام اپوزیشن پارٹیز اس پر متفق ہوتی ہیں نہیں ہوتی، یہ آگے چل کے دیکھنا ہے، لیکن ابھی جب خورشید شاہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے غالباً نئے انتخابات کی طرف اشارہ نہیں کیا، اور ویسے بھی آئینی طور پہ اگر وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کی اور ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو ایز سچ تھریٹ نہیں ہے انٹل انلیس وہ خود یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، جس کے بارے میں یہ بات مسلم لیگ نون کی آ گئی ہے سامنے، وزیر اعظم اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیتی ہے تو ان کی پارٹی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ یا تو وہ نئے انتخابات کی طرف جائیں اور یا پھر نیا وزیر اعظم نامزد کریں۔ غالباً ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا تو وہ نئے انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اس وقت نئے انتخابات مسلم لیگ تیاری تو پوری کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے، منڈے کا دن ہے، بس پرانی قانونی ٹیم پر تکیہ کرنے کے بجائے اب نئی ٹیم بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے۔ تو مصطفیٰ رمدے صاحب ہو گئے، خواجہ حارف صاحب، ان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں، بڑے نام ہیں، منجے ہوئے وکلا ہیں، قانونی ٹیم کی تبدیلی سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں جو آرگومنٹس ہونے ہیں وہ کوئی پرانے آرگومنٹس کو نہیں ریپیٹ کرنے کی سپریم کورٹ اجازت دے گی، انہوں نے پچھلی ہیئرنگ میں کہہ دیا تھا، اور انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں صرف ان نکات پہ بات ہو سکتی ہے جو پہلے ڈسکس نہیں ہو۔ تو جی آئی ٹی کی اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں، جی آئی ٹی کو کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس کی پوری کمپوزیشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، وہ کمپوزیشن کو چیلنج کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ پہلے ہی کر لیا تھا، اس کی جوریسڈکشن کے حوالے سے چیزیں اٹھا سکتے ہیں، اور لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پہلے آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں، تو غالباً سپریم کورٹ ان کو صرف اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے، ویسے تو سپریم کورٹ کوئی بھی اجازت دے سکتا ہے، لیکن پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی نئے پوائنٹ اس رپورٹ کے پڑھنے کے بعد دونوں پارٹیز جو ہے
समझती हैं कि कोई नए पॉइंट्स हैं जिनको उठाना जरूरी है, उनकी तो सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, बाकी की नहीं इजाजत देगी, जिसका माने ये हुए कि सुप्रीम कोर्ट इन आर्गुमेंट्स को बहुत महदूद रखना चाहती है। लेकिन जिन पॉइंट्स की आप बात करें वज़ीर अब्बास साहब, अब तक जीआईटी रिपोर्ट की जितनी भी तफसीलात सामने आई हैं, बज़ाहिर तो मरबूत रिपोर्ट ये दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल हुकूमती वकला ने इसमें मौजूद शरीफ खानदान से मुतालिक जो रिमार्क्स हैं उनको रिपोर्ट से निकालने का मुतालबा किया है, वो एतराज़ उठा रहे हैं उन रिमार्क्स पर। इस रिपोर्ट से खामियां निकाली जा सकती हैं और उनको खामियां कहा जा सकता है, अदालत को इस रिपोर्ट को मुतनाज़े मानने पर मुतमईन किया जा सकेगा? देखिए, ये तो हम उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कि मुझे नहीं पता वो कौन से, ज़ाहिर है जो है वो ख्वाजा हासिल हारिस साहब बड़े मंजे हुए लॉयर हैं, उन्होंने यकीनन जब हुकूमत को ये बावर कराया है कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर संजीदगी से देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र भी यही बात होगी कि वो जब वाज़ेह फैसला कोई करे तो उसके जो नताइज हैं वो उनको उनके सामने भी उनके सामने भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि ये कोई मामूली फैसला नहीं है, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, बहुत ही हाई प्रोफाइल इसमें शख्सियत जो है और उनके अहले खाना वो हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैंने जिस तरह पहले कोर्ट देखेगी उन आर्गूमेंट्स को जो नए पॉइंट सामने लाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद यकीनन अगर पीर को आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो जाते हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को महफूज करके 4-5 दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई फैसला दे दें, और या अगर लॉयर्स की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ कि हमें 1-2 दिन आर्गूमेंट्स के चाहिए तो ये चीज़ें 2-3 दिन में भी आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं जिस तरह पहले कहा कि ये हफ्तों नहीं जाएगी, ये बात। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे हमरा थे और जो सियासी सूरत हाल बन रही है उसका अहाता कर रहे थे, अपना तबसरा दे रहे थे। जीआईटी की रिपोर्ट के बाद सिर्फ हुकूमत ही नहीं, इत्तेहादी भी मुतहर्रिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल ज़ुबानी अल्फाज में पनामा के मामले पर तनकीद कर रहे हैं और अब नाराज़ इत्तेहादियों को भी मनाने की कोशिशें जारी हैं। कुछ देर पहले ही वज़ीर आला पंजाब एजाजुल हक से मिले हैं। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में वो बोले हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पॉपुलर कोई लीडर नहीं है, उन्हें छेड़ना दुरुस्त नहीं होगा। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। पुख्तनख्वा मिलियम पार्टी किसी भी कीमत पे किसी भी इदारे को, किसी भी फर्द को जमहूरियत की बसात लपेटने नहीं देगी। सिर्फ सियासी लोगों को पकड़ना, उनको तंग करना, ये ज्यादती होगी। पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक हालात में है। पाकिस्तान मज़ीद भूचाल और मज़ीद कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिर्फ सियासी लोगों को पकड़ना ज्यादती होगी। महमूद खान अचकज़ई को आपने सुना। सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी ही वज़ीर आज़म के हक में बात नहीं कर रहे। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी अभी कल उनके हक में बोले थे, वो क्या कह रहे थे इस मामले पर, ये भी सुनिए। क्यों बैठे हैं वहाँ पे? ये जनरल वहाँ क्या कर रहे हैं? जायदादें इतनी हैं, कोई न्यूजीलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है। इनकी उंगली के हिलाने से पूरा मुल्क हिल जाता है। नवाज शरीफ की तो हैसियत ही कोई नहीं, पूरा मुल्क हिल जाता है। जब भी कुर्बानी देनी पड़ी है वो सियासतदानों को देनी पड़ी है मुल्क के लिए। सियासतदान ही कुर्बानियाँ देते हैं। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी बातें मुख्तलिफ हलकों में मुसलसल ये डिस्कस भी होती रही और बज़ाहिर दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एहतसाब का आगाज़ तो हुआ है, तो फिर बात सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। सीनियर वकील रहनुमा आसमा जहांगीर भी इससे मुत्तफिक हैं और इसी किस्म के कुछ ख्यालात का इजहार भी उन्होंने किया। अलबत्ता वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर ये समझती है कि मियां नवाज शरीफ जीआईटी रिपोर्ट के बाद वज़ारत उज़्मा के अहल नहीं रहे हैं, इसलिए उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस मुतालबे के हक में कल बलूचिस्तान बार ने तहरीक का ऐलान किया था और आज लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला निकले हैं। उन्होंने माल रोड पर रैली निकाली है, एहतजाज किया है और इस एहतजाज के दौरान नून लीग के हामी और मुखालिफ वकला से हल्का फुल्का तसादम भी हुआ, लेकिन फिर भी वकला सड़कों पर हैं और वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो तमाम तरीन सूरत हाल, अब इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वकील रहनुमा, माहिर कानून भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, रशीद रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब आपका। मुख्तलिफ बार्स ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। पंजाब बार से भी तहरीक के आगाज़ की खबरें आ रही हैं, वकला सड़कों पर आ रहे हैं। क्या आप इस तहरीक को 2006 वाली तहरीक बनता देख रहे हैं? इतनी शिद्दत आ सकती है इस तहरीक में? देखिए,
میں سمجھتا ہوں جو 20 مئی کو سپریم کورٹ بار کا اور دیگر بار ایسوسیشن کا جو کنونشن لاہور میں ہوا، آپ کو معلوم ہے، جس پر حملہ بھی کیا گیا تھا مسلم لیگ نواز کے لائرز فورم نے، جس اسٹرینتھ میں ریپرزنٹیٹیوز جمع تھے وہ 2 مئی کے پاکستان بار کونسل کے اجلاس سے کہیں بڑی طاقت میں تھے. تو میں لگتا ہے مجھے کہ یہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا جو شارٹ کمنگ ہے ہمیں اس وقت، وہ لگتا ہے کہ سندھ میں ویکیشنز ہیں، اب اسی مہینے سے شاید 15 سے لاہور میں شروع ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ میں ویکیشنز ہیں، لیکن بہرحال ڈسٹرکٹ بار کے لیول پہ اور ہائی کورٹ لیول پہ بیشتر وکلا ہیں. تو امید ہے کہ وکلا نے ہمیشہ سے رول آف لا کے لیے، پریزرویشن آف ڈیموکریسی کے لیے کام کیا ہے اور یہ ایک دفعہ پھر اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ٹھیک ہے رشید رضوی صاحب، احتساب کا عمل ہونا چاہیے. پاکستان میں سیاستدانوں کے احتساب کی بات تو ہمیشہ ہوتی ہے اور احتساب ہوا بھی ہے. گزشتہ روز جاوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر احتساب ہونا ہی ہے تو پھر سب کا، دوسرے جو ادارے ہیں چاہے وہ جوڈیشری کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. اتفاق کریں گے آپ اس سے؟ بالکل، لیکن آپ احتساب کا پروسیس اگر کسی ایک آدمی سے شروع ہو گیا ہے تو آپ یہ کہہ کے ٹال نہیں سکتے کہ ابھی اس میں دوسرے سیاستدان نہیں شامل ہوئے ہیں، بیوروکریٹس کا شروع نہیں ہوا ہے، ابھی جو ہے ججز کا نہیں شروع ہوا، ابھی جرنلز کا نہیں شروع ہوا، تو لہٰذا جو اس وقت گرفت میں آ رہا ہے اسے چھوڑ دو. میں بالکل اتفاق کروں گا ان کی بات سے، سب کا احتساب ہونا چاہیے بالکل. اب ان کا عمران خان صاحب کا بھی شروع ہو گیا ہے، ان پر بھی سختی سے رکھا جائے کہ کہاں فنڈ سے آئیں، کدھر گئے ہیں. لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے نام پہ پیسے جمع کر کے کہیں انہوں نے انویسٹ کر دی ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ پبلک پیسے ہیں، یہ پبلک اماؤنٹ واپس آنا چاہیے. اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے، ہر بیوروکریٹ کا حساب ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، ججز کا ہونا چاہیے، وکلا کا ہونا چاہیے، جرنلز کا ہونا چاہیے. تبھی یہ ملک سروائیو کرے گا. بالکل بالکل. آپ نے جس طرح سے سیاستدانوں کے نام بھی آپ نے گنوائے، وکلا فی الحال تو وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، لیکن جب احتساب کی بات ہو رہی ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ دوسرے جو دیگر ادارے ہیں جن کا آپ نے خود بھی ذکر کیا، ان کا بھی ہونا چاہیے. دائرہ اختیار میں کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ کیا اس احتساب کے لیے وکلا میدان میں آئیں گے؟ آپ کی تحریک میں یہ مطالبہ شامل ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. وکلا اپنی سیاسی پارٹیوں کی وفاداری سے بالا تر ہو کے یہ مطالبہ کریں گے کہ سب کا ہونا چاہیے احتساب، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کنٹری کا سروائیول اسی میں ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وکلا نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، لیکن اب بھی جوڈیشری کا نظام جو مثالی ہونا چاہیے ہم وہ اس طرح سے مثالی نہیں بنا سکے ہیں. سیاستدانوں کے خلاف سب بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، باقی اداروں پر جب بات آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بہت بدقسمتی ہے جی کہ جو 2007 کی تحریک تھی وکلا کی اور سول سوسائٹی کی فار ریسٹوریشن آف ججز، رول آف لا، اس کے جو بینیفیشریز تھے وہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بعد میں جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہوئے اس نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، ججز کی کنڈکٹ نے مایوس کیا ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں وکلا کا جذبہ، وکلا کے اسپرٹ جو تھی وہ تمام ترین مفاد پرستی سے بلند تر تھی. آج بھی ہم ہیں، آج بھی ہم رول آف لا کے لیے، آج بھی ہم جو ہے آئین کے پاسبان ہیں، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کریں گے، ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کریں گے، رول آف لا کو ڈیفینڈ کریں گے. اور وہ جو خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اس کی تعمیر کے لیے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جن مایوسیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان مایوسیوں سے کیسے نکلا جائے؟ ملک کے اندر احتساب کے نظام میں توازن لانے کے لیے طریقہ کار کیا اپنائیں؟ احتساب کو مخصوص افراد تک مرکوز کر کے کرپشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس سلسلے کو پھر کیسے بڑھایا جائے؟ ہمارے پاس ابھی تک
लोगों ने देखा है, आम आदमी देखता है कि लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और वो घूम रहे हैं। एक आदमी की भी कोई ऐसी मिसाल मिल जाए। आप देखें 2011 में एयर मार्शल अजहर खान का केस के सिलसिले में आया, FIA को हिदायत दी गई कि जी इस पे इंक्वायरी करें, ये करें, पता नहीं क्या हुआ और वो फैसला फिर कोल्ड स्टोरेज में चला गया। तो मैं समझता हूं कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे हम बात कर रहे हैं सियासतदानों के इस्लाहात की, वहां से शुरू किया जाता, लेकिन वो चल के फिर रुक गया। होना तो चाहिए हर एक का उस पे, वरना मैं आपको कह दूं कि इस मुल्क में ना डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी, ना रूल ऑफ लॉ सरवाइव करेगा, और खुदा ना करे इस मुल्क के भी बका इसी में है कि एक करप्ट सोसाइटी से जान चुका। लेकिन बहरहाल ये प्रोसेस तो शुरू हो गया है, एक शख्स से ही सही लेकिन शुरू होना चाहिए था। अब हुकूमत की जानिब से JIT रिपोर्ट को चैलेंज करने का जो फैसला किया गया है, मंडे को उसकी समाअत भी है, आप हुकूमत की हिकमत अमली ये फैसला किस तरह से ये तो उनका राइट है, आप किसी पार्टी का राइट नहीं छीन सकते कि वो इसको जिस तरह से जो पिटिशनर्स हैं PTI, जमात इस्लामी या और पार्टियां सपोर्ट करेंगे JIT रिपोर्ट को, इसी तरीके से नवाज शरीफ फैमिली उसको अपोज भी कर सकती है और करेगी। ये तो उनका राइट है। और जब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, उसमें तो उनका ये हक बनता है वो कहें कि जी जो है JIT जो है यहाँ बायस हो गई, यहाँ उसने मिसरीड किया है, यहाँ गलत उसकी फाइंडिंग है, वो ये हाईलाइट करेंगे, वो उनका हक है। अब देखते हैं कि कोर्ट उनकी कहाँ तक बात सुनता है और मानता है। बहुत शुक्रिया जस्टिस रशीद रिजवी साहब हमारे हमरा थे। और एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए और सिर्फ किसी एक इदारे तक या सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसका दायरा कार फैलाया जाए। और वकला जो कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए बाहर निकले हैं वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात होगी बलूचिस्तान में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में पुलिस एहलकारों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। आज कोयटा में SP कायदाबाद सैयद मुबारक शाह की गाड़ी पर फायरिंग की गई जिसमें वो शहीद हुए। ये 2 माह के दौरान पुलिस एहलकारों पर होने वाला तीसरा बड़ा हमला है। 2 दिन पहले ही चमन में SP किला अब्दुल्ला साजिद मोहम्मद खुदकुश हमले में शहीद हुए थे, जबकि पिछले माह IG ऑफिस के करीब एक खुदकुश धमाका हुआ था जिसमें 7 पुलिस एहलकार जाँ भाग हुए थे। तो ये हमले मुसलसल हो रहे हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर पुलिस अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है। SP मुबारक शाह पर होने वाले हमले का अगर तरीक़ाकार देखें तो ये पिछले जो 2 हमले हैं उससे मुख्तलिफ रहा है। इस बार हमलावर बाइक्स पर आए थे, SP मुबारक शाह के काफिले का पीछा किया उन्होंने और उस वक्त उनको निशाना बनाया गया जब वो सुबह के वक्त घर से दफ्तर की तरफ जा रहे थे और यही वो एक रूट था जो रोज़ाना वो इस्तेमाल करते थे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुनज़्ज़म प्लानिंग की गई और तैयारी के बाद ये हमला किया गया। हमलावर कई दिन तक SP मुबारक शाह की रेकी भी करते रहे थे और फिर ये हमला यकीनन किया गया होगा। इससे साफ ये है कि बलूचिस्तान में कोई मखसूस गिरोह या एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो पुलिस अफसरान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के ख़तरे से निमटने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब आपका। मुसलसल दहशत गर्दी की जद पर तो बलूचिस्तान है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। तवातर से इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, इनके पीछे आप कोई मखसूस गिरोह देखते हैं, ख़ास मनसूबाबंदी के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पुलिस के खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसे आपने अपने सवाल में ही बुनियादी तौर पे जिस तरफ इशारा किया है, ये मुनज़्ज़म शिद्दत पसंद गिरोह हैं जिन्होंने पुलिस जो कि फ्रंट लाइन के तौर पर ये लड़ाई लड़ रही है, लड़ना चाह रही है, उनको तवातुर के साथ निशाना बना रहे हैं और बनाने का मकसद यही लग रहा है कि उनकी जो ऊपर की क़यादत है वो भी डिमोरलाइज हो जाए और वो ये जंग लड़ने से तो काकड़ साहब ये मुनज़्ज़म गिरोह हैं जिनसे पुलिस लड़ रही है, जाने दे रही है अपनी, इन दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्या हुई हैं, कौन लोग पकड़े गए, कितना मजबूत नेटवर्क है ये? जी बिल्कुल, ये ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी
میں ایک لفظ استعمال کروں گا ان کے متعلق معلومات ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں. ان کے ایگزیکٹ ویئر اباؤٹس میں ظاہر ہے یہ کسی ایک ٹھکانے پہ نہیں رہنے والے لوگ, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں. لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز بڑی تندئی کے ساتھ, بڑی جانفشانی کے ساتھ ان کے پیچھے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ہاتھ لگے ہیں اور کچھ کے پیچھے ابھی بھی کارروائی جاری ہے کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے. تو کاکڑ صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک ٹھکانے پر نہیں رہتے, بکھرے ہوئے ہیں, منتشر ہیں یہ لوگ, اگر آپ لوگوں کو ان گروپس کا علم ہے, پتہ ہے کہ پولیس اہلکاروں کو یہ گروپس نشانہ بنا رہے ہیں, تو حکومت کسی قسم کا الرٹ جاری کرتی ہے, کوئی حکمت عملی ترتیب دیتی ہے کہ پولیس کو بھی تحفظ پہنچایا جا سکے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں بلوچستان میں خصوصی طور پہ بلوچستان پولیس فورس جو ہے اس کو پاکستان کی فوج پچھلے 1-2 سالوں سے بلکہ ٹریننگ دے رہی ہے تاکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس اور اس کی کیپیسٹی جو ہے نا انہانس ہو سکے, بڑھ سکے, اور وہ آن دیئر اون وداؤٹ اینی سپورٹ فرام ادر آرمڈ فورسز وہ یہ جنگ خود لڑ سکیں. اور جو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہو رہی ہے. ہمیں ایسا گمان ہے کہ یہ اس کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم روایتی طور پر جن اداروں پہ اس لڑائی میں زیادہ ہمارا انحصار ہے وہ انحصار بھی قائم رہے, اور جو سول آرمڈ فورسز کا رسپانس ہے اس چیلنج کو وہ سامنے نہ آ لیکن اس کے دوران آپ بیرونی فیکٹر کیا دیکھتے ہیں, کتنا اہم فیکٹر ہے یہ؟ وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی مسلسل جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں اس میں را کی, NDS کے ملوث ہونے کا بھی دعویٰ کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ گروپس مقامی سپورٹ کے بغیر تو کارروائی نہیں کر سکتے. مقامی سطح پر بھی تو کوئی نیٹ ورک موجود ہوگا, تبھی یہ ایجنسیز جو کارروائیاں کرتی ہیں اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ نیٹ ورکس کون سے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. ہم یہ کسی پروپیگنڈا کے تحت یہ جملے ادا نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہم یہ بٹھانا چاہ رہے ہیں اور اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جو ہے باہر کی ایکسٹرنل فورسز اس میں انوالو ہیں. ہمارے پاس باقاعدگی کے ساتھ اس کی انفارمیشن ہے کہ را اور NDS کس حوالے سے ہمارے پہلے سیپریٹسٹ گروپوں کو بہت زیادہ انویسٹ کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے اب اپنی انویسٹمنٹ جو مذہبی شدت پسند گروہ ہے کہ وہ تخریب کی کاروائیاں پاکستان کے اندر خصوصی طور پہ بلوچستان کے اندر کر سکیں. یہ پچھلے 2-2.5 سال میں ان کی پریورٹیز میں آیا. جب سے سی پیک کی انیسیشن ہوئی ہے اس وقت تو یہ ان کی پرائورٹی میں آیا ہوا ہے. نیکسس کو کیسے توڑا جائے, یہ سب سے بڑا سیریس چیلنج ہے, سنجیدہ چیلنج ہے کہ جو ہمارے انٹرنل اپنے لوگ ہیں ان کا اور ایکسٹرنل فورسز کا نیکسس, جتنی بھی ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی ہے, سول انٹیلیجنس ہے, ملٹری انٹیلیجنس ہیں, ان کے لیے اپ ہل ٹاسک اور چیلنجنگ ٹاسک ہے ہی یہ کہ ان کا فزیکل نیکسس بھی توڑا جائے, ان کے بیچ میں جو آئیڈیالوجیکل کنورجنس آ رہی ہے اس پہ بھی کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ کام کیا جائے, اور ایک ہولسم اسٹریٹجی کے تحت اس چیلنج کو رسپانسز دیے جائیں. تو اس ڈائریکشن میں بہت زیادہ کام اگر نہیں ہوا ہے, ایٹ لیسٹ میں یہ آپ کو یقین دلاتا جاؤں کہ ٹھیک ڈائریکشن میں ہے. کم کام ہوا ہوگا اور کام کی ضرورت ہے. there is always room for improvement. بہت شکریہ ترجمان بلوچستان حکومت انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے جو حملے خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ایسے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے اس پر اظہار خیال کر رہے تھے. ایک بریک لینے کا ٹائم ہوا ہے اور جس کے بعد ہم بات کریں گے کہ KP کو ایڈز کے خلاف ایک بڑی کامیابی ملی ہے. کیپ واچنگ نیوز آور ود ناجیہ. ویلکم بیک. کچھ ہی دن پہلے وزارت قومی خدمت نے ایڈز سے متعلق اعداد و شمار قومی اسمبلی کے سامنے رکھے جو واقعی حیران کن تھے. ان اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ایڈز کا شکار ہیں, اور یہ مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اعداد و شمار سامنے آنے کے بعد ایڈز کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے UN ایڈز نے بھی وارننگ جاری کی اور خبردار کیا کہ اگر جلد ہی ایڈز پر قابو نہ پایا گیا تو 3 سے 5 سال کے دوران پاکستان کو ایڈز سے متعلق افریقہ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جہاں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ 80 لاکھ سے زائد ہے.
یہ تمام ہی اعداد و شمار اور جو وارننگز ہیں خاصی الارمنگ ہیں، اور اس تمام تر صورتحال میں ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ اس معاملے پر پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز نے اس موذی مرض کی ماں سے بچے میں منتقلی کو کنٹرول کیا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو ایسا پہلے ہی کیا جا چکا ہے، لیکن پاکستانی ڈاکٹرز کو یہ کامیابی پہلی بار ملی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایڈز سے متاثرہ 78 ماؤں نے بچوں کو جنم دیا، اور ان میں سے 77 بچے ایسے تھے جو کہ ایڈز سے محفوظ رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اگر ماں ایڈز سے متاثرہ ہے تو بچے میں یہ مرض خود بخود یقینی طور پر منتقل ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز نے اس سوچ کو بدلا ہے۔ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر ایوب روز صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایڈز سے متاثرہ ماں سے ایڈز بچے میں منتقل نہ ہو، ایسا ممکن ہوا ہے، بڑی کامیابی ہے، یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکا؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلین ڈیلیوری کٹس کا استعمال ہو، ٹرینڈ پرسنل ہو۔ ٹرینڈ پرسنل میں ہماری گائنیکالوجسٹ آتی ہیں، LHVs آتی ہیں اور نرسز آتی ہیں جی، اور میڈیکل آفیسر WMOs جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں ویمن میڈیکل آفیسر، یہ لوگ جو ہیں ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اگر اس کا تھیں تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں کہ HIV کا کوئی کیس ماں سے بچے میں منتقل ہو۔ اس حوالے سے میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ سارے پاکستان میں 23 سینٹر ہیں، اس میں HMC بھی ایک سینٹر ہے جی، اور ان سینٹروں اس HMC کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابھی تک 70-75 ڈیلیوریز میں اور ساری ڈیلیوریز جو ہیں وہ انفیکٹڈ مدر سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، تو صحیح طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، صحیح کٹس استعمال کرتے ہوئے، صحیح انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ سارے بچے تقریباً بغیر ایک کے سارے جو ہے وہ بغیر ماں سے بچے کو منتقل شدہ بلکہ بالکل HIV سے پاک بچے پیدا ہوئے ہیں بغیر ایک کے۔ تو میرے خیال میں 75 میں سے اگر ایک بچے کو کسی نہ کسی بائی آل مینز اگر ہو بھی جائے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی، وہ بھی میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے، لیکن تمام پاکستان میں 23 سینٹرز میں اس کو واحد یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس حوالے سے اس کا بہت ہی زبردست رزلٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب باقی جو 23 سینٹرز جن کا آپ نے ذکر کیا جہاں یہ فیسلٹیز موجود، ایڈز کا ریشو اگر دیکھیں تو سندھ میں سب سے زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس پر کنٹرول تو کر لیا ہے، کیا جو نظام آپ یہاں پر لے کر آئے تھے خیبر پختونخوا میں دیگر صوبوں میں باقی جو 23 سینٹرز ہیں اس کے اندر اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے؟ ایڈز کو مکمل خاتمے کے لیے پورے ملک میں اس نظام کو آپ پھیلا سکتے ہیں؟ سندھ میں اس لیے ہے کہ سندھ میں ٹوٹل کیسز اسٹیمیٹڈ کیسز 56,000 ہیں، اور اسی طرح 65,000 پنجاب میں ہیں۔ اس کے پروپورشنیٹلی ہمارے ہاں جو ہے 7,000-7,500 کیسز ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں جو ہیں وہ کوئی 2,500 کے قریب ہیں جی۔ اگر اس پروپورشن کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کیسز، وہی آپ کی والی بات کہ سندھ کے کیس میں سب سے زیادہ کیسز ہیں جی ہاں، لیکن وہاں پر کراچی میں صرف کراچی میں 24,000 اسٹیمیٹڈ کیس ہیں۔ رجسٹرڈ کیسز سچ جو ہے ایکچولی وہ بہت کم ہے، لیکن اسٹیمیٹڈ کیس ابھی جو ریسنٹ IBBS سروے ہوا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں IBBS سروے، انٹیگریٹڈ بایولوجیکل اینڈ بیہیویئرل سرویلنس جو ہوا تھا، اس کے مطابق یہ جو میں نے فگرز بتائے یہ والے ہیں، اور اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر صحیح اقدامات کیے جائیں تو میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں اس طریقہ کار میں اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اویئرنیس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ اور لاجسٹک سپورٹ، اسکریننگ، کاؤنسلنگ، ٹریٹمنٹ، ریہیبلیٹیشن، یہ ساری چیزیں اس میں صحیح طریقے سے اگر اس کا استعمال ہو جائے، کوآرڈینیشن، مختلف قسم کے ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو ہمارے پارٹنرز ہیں، جو ہماری کمیونٹی ہے، جو ہمارے CBOs ہیں، جو ہمارے کمیونٹی بیس جو مختلف قسم کے NGOs ہیں، پارٹنرز ہیں، وہ سب مل کے ایک کلیکٹیولی اس کے خلاف اقدام اٹھائیں تو میرے خیال میں ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اس پہ قابو نہ پایا جائے۔
اس کے علاوہ یہ بتاتا جاؤں کہ ہماری گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی ایک PCI اپروو کیا ہے جس کے مطابق 500 ملین روپیہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے. جی ایز سچ تو انٹیگریٹڈ HIV ہیپاٹائٹس اور تھیلیسیمیا کا پروگرام ہے، لیکن سب سے زیادہ رقم 335 ملین اسٹریٹ اوے HIV کے لیے مختص ہیں، اور یہ 3 سال کے لیے، اور کافی ساری چیزیں اس میں ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی بتائیں اور اویئرنیس پروگرام کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. UN ایڈز پروگرام یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں ایڈز کنٹرول نہیں ہوا تو 3 سے 5 سال میں افریقہ جیسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. تو کیا واقعی ایڈز کو لے کر اتنے حالات خراب ہیں اور ایڈز تیزی سے پھیل جو رہا ہے اس کی پھر آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ اویئرنیس کا جو پروگرام ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک کیس بھی ایک ایپیڈیمک سے کم نہیں ہے، جی خطرے سے کم نہیں ہے، لیکن اس قسم کی صورتحال اتنا بھی زیادہ خطرناک ہے جس طرح افریقہ میں ہے. افریقہ میں ہر کوئی 10-12 ہر 10واں 12واں بندہ جو ہے دیٹ از انفیکٹڈ، اور ہمارے ہاں جو ریشو ہے دیٹ از لیس دین 1%، اور وہاں پر تو کافی اس قسم کے کیسز ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر صحیح اقدامات نہ کیے جائیں تو اسپریڈ ہونے کا کافی آؤٹ بریک کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس پہ قابو نہ پانے کی وجہ سے یہ جنسی بہرہروی کے حوالے سے اور بلڈ کے ذریعے جتنا بھی مطلب خاص کر IDUs میں انجیکٹیبل ڈرگ یوزر میں نشاور لوگوں میں ان میں یہ زیادہ خطرہ کا باعث بن سکتا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2-3 سال کیا ہم ابھی سے کوشش کرنا ہم نے شروع کر دیا جی کہ ہم اس پہ ہر صورت قابو پا لیں گے. اور آپ کا دوسرا کویشچن وہ ذرا بتائیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب روز ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ ہمارے ہمراہ تھے. اور ایڈز اس کی روک تھام بہت ضروری ہے، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اویئرنیس اس کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنایا جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کچھ اور خبروں کے ساتھ اور تبصروں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. کرنوں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟